السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا بلاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقار نے جو دیکھا وہ سابقہ تھی یا کوئی اور۔ پھر مجھے ایک خیال اٹھا کہ اگر وہ سابقہ نہیں تھی تو مجھے دیکھ کر کیوں پیچھے بھاگی، کیوں اپنا دوپٹہ اپنے منہ سے چھپا لیا، اور وہ بھاگی بھی کیوں؟ جب وہ فقیرنی تھی تو اس طرح پھر کیوں میرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی رہتی؟ وہ یقیناً سابقہ ہی تھی۔ میری نظریں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری آنکھوں میں وہ دن رات جاگ اٹھے جو میں نے اس کے سنگ گزارے تھے۔ پھر مجھے وہ قیامت کی شام اچھی طرح یاد تھی جب وہ آنن فانن میرے گھر سے سوٹ کیس اٹھا کے چلی گئی تھی۔ مجھے اس کا یہ جملہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ میں بھیک مانگ لوں گی مگر ایک چور کے ساتھ زندگی ہرگز نہیں گزاروں گی۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات اس نے کہی تھی تو اس کے ذہن میں ہرگز یہ بات نہیں ہوگی کہ اس کا کہا سچ ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سابقہ کا یہ حال دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں گا۔ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں نے جب سے اسے اس روپ میں دیکھا تو میری آنکھوں کے ارد گرد اندھیرا چھانے لگا۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میرے اندر غم کی آندھی چلنے لگی۔ خدا جانے اس پر کیا بیتی کہ ایسا ہو گیا۔ اسکول والوں نے اسے نکال دیا ہوگا۔ تنہا عورت اس معاشرے میں کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔ نہ جانے اس پر کتنے ایسے الزام لگائے گئے ہوں گے، اللہ ہی جانے۔ پوری رفتار سے گاڑی اڑی جا رہی تھی۔ اس رفتار سے میرے دماغ میں سینکڑوں خیال گزر رہے تھے۔ چلتی گاڑی سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ نہ میرے خیالات میں سے کسی ایک خیال پر دل چل رہا تھا۔ بار بار میرے دل میں سابقہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ہائے وہ کیسی ہوگی، بالکل پیلی زرد۔ اس کا چہرہ تو بگڑ گیا، وہ تو شہزادیوں جیسی لگتی تھی۔ اس کا چہرہ تو شہزادیوں کی مانند چمکتا تھا۔ بکھارن بن گئی، بکھارن کا چہرہ اختیار کر گئی۔ جانے اس نے کیسے کیسے صدمے سہے ہوں گے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا گزر گئی۔ میرے دل میں 100 خیالات چل رہے تھے۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا۔ ایک صدمہ تو میں نے اسے دے ہی دیا تھا، اس کا حل یہ تو نہ تھا۔ مجھ سے بچھڑ جانے کے بعد کن حالات سے دوچار ہوئی۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ نیم پاگل سی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو ایک کیکڑے کی طرح میرے دماغ میں پنجے کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کسی بھی پل سکون نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اسے کہاں سے ڈھونڈوں۔ میں اس سے کیسے پوچھوں کہ سابقہ یہ سب کیا ہو گیا، تم اس حالت کو کیسے پہنچ گئیں؟ میں نے تو ہرگز ایسا کبھی نہیں چاہا تھا سابقہ۔ میں تو دیوانہ وار تم سے محبت کرتا تھا، تم ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ میں اب سابقہ کو کس طرح سمجھاؤں کہ تم کیا تھیں اور کیا ہو گئی؟ تم نے یہ اپنا حال ایسا کیوں کر لیا؟
آخر تم میرے پاس لوٹ کے آ سکتی تھی، میں نے تمہیں طلاق تو نہیں دی تھی، تو تم نے بھکارن والا روپ کیوں اختیار کر لیا؟ کیوں لوگوں کے ہاتھ آگے بھیک مانگنے لگ گئی؟ میں تمہارا شوہر تھا، مجھے ایک بار تو آواز دی ہوتی۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جو اپنے لیے تنہا لڑ رہا ہو اور کوئی بھی اس کا اپنا نہیں کھڑا ہو اس کے ساتھ۔ وہ وقت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بنا لیا اور آپ کو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ یہ ہے آج کی اچھی بات۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔